السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس کا والیوم 2 پڑھ رہے ہیں اور والیوم 2 میں ہے کتاب الحدود، حدود کے بیان۔ تو حدود کے بیان کے حوالے سے جو احادیث سے اس میں موجود ہیں تو وہ پڑھتے ہیں۔ اس میں حدیث نمبر ہے 3555۔ ابو ہریرہ اور زید بن خالد سے روایت ہے کہ دو آدمی مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک نے عرض کیا، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور دوسرے نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے بات کرنے کی اجازت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کرو۔ اس نے عرض کیا، میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا، اس نے اس کی اہلیہ کے ساتھ زنا کر لیا، تو انہوں یعنی بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا لاگو ہوتی ہے، لیکن میں نے اس کے فدیہ میں 100 بکریاں اور اپنی ایک لونڈی دے دیے۔ پھر میں نے اہل علم سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی کی سزا ہے اور اس کی اہلیہ پر رجم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رہی تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی، وہ تمہیں واپس مل جائے گی۔ رہا تمہارا بیٹا تو اس پر 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی ہے۔ اور 19، تم اس عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اعتراف جرم کر لے تو اسے رجم کر دو۔ اس نے اعتراف کر لیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ حدیث نمبر 3556۔ زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوار زانی کے متعلق 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی کا حکم فرماتے ہوئے سنا۔ حدیث نمبر 3557۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس میں آیت رجم بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، اور جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اسے رجم کرنا اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، بشرطے کہ گواہی ثابت ہو جائے یا حمل واضح ہو جائے یا اعتراف جرم ہو جائے۔ حدیث نمبر 3558۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حد زنا کے متعلق مجھ سے احکام کی بابت معلومات لے لو، مجھ سے احکام کے بابت معلومات لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حد مقرر کر دی، کوارا کواری کے ساتھ زنا کرے تو اس کی حد 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ سے زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور رجم ہے۔ حدیث نمبر 3559۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تم رجم کے متعلق تورات میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا، تم نے جھوٹ کہا، اس میں تو رجم کا حکم ہے۔ وہ تورات لائے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد والا حصہ پڑھ دیا۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا، اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں آیت رجم تھی۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن سلام نے سچ کہا، اس میں آیت رجم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے حکم کے متعلق حکم فرمایا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیا تو اس میں آیت رجم خوب واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آیت رجم ہے لیکن ہم اسے آپس میں چھپاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق حکم فرمایا تو انہیں رجم کیا گیا۔ حدیث نمبر 3560۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا تو اس نے دوسری طرف سے ہو کر پھر عرض کیا، میں نے زنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ جب اس نے 4 بار گواہی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، کیا تم دیوانے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور رجم کر دو۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے اس شخص نے بتایا جس نے جابر بن عبداللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم نے اس شخص کو مدینہ میں رجم کیا، جب اسے پتھر لگے تو وہ بھاگ اٹھا، حتیٰ کہ ہم نے مدینہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان پتھریلے علاقے میں اسے جا لیا تو ہم نے اسے رجم کیا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ اور جابر سے مروی بخاری کی روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا، جی ہاں، کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے جنازہ گاہ میں رجم کیا گیا۔ جب اسے پتھر لگے تو بھاگ کھڑا ہوا، اسے پکڑ لیا گیا اور اسے رجم کیا گیا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کلمہ خیر فرمایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حدیث نمبر 3561۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب معاذ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تم نے بوسہ لیا ہو یا ہاتھ لگایا ہو یا دیکھا ہو۔ اس نے عرض کیا، نہیں۔ اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس سے جمع کیا؟ آپ نے کنایا سے بات نہیں کی۔ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 3562۔ بریدہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس جاؤ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے حضور توبہ کرو۔
راوی بیان کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا تھا کہ جب اس نے چوتھی مرتبہ وہی جملہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں کس چیز سے تمہیں پاک کر دوں؟ اس نے عرض کیا زنا کے گناہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسے جنون ہے؟ آپ کو بتایا گیا اسے جنون نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے شراب پی ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے اس کے منہ سے شراب کی بو سونگھی تو اس نے اس سے شراب کی بو نہ پائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے زنا کیا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے رجم کیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ یا 2-3 دن اس معاملے میں خاموش رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا معاذ بن مالک کے بارے میں مغفرت طلب کرو۔ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر اسے ایک جماعت کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر قبیلہ غامد کی شاخ ازد سے ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس، چلی جاؤ، اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ کے حضور توبہ کرو۔ اس نے عرض کیا آپ مجھے ویسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے معاذ بن مالک کو واپس کر دیا تھا؟ میں تو زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو حاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واضح عمل تک صبر کر۔ راوی بیان کرتے ہیں انصار میں سے ایک آدمی نے اس کی کفالت کی حتیٰ کہ اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا غامدیہ نے یہ بچے کو جنم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب ہم اسے رجم نہیں کریں گے اور ہم اس کے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیں جبکہ اس کی رضاعت کا انتظام کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ پھر انصار نے آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کی رضاعت میرے ذمہ ہے۔ وہ راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ حتیٰ کہ تم بچے کو جنم دو۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلی جاؤ اور اسے دودھ چھڑانے کی مدت تک دودھ پلاؤ۔ جب اس نے دودھ چھڑایا تو وہ بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ دیکھیں میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کسی مسلمان کے حوالے کیا، پھر اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے سینے کے برابر گڑھا کھودا گیا اور آپ نے لوگوں کو حکم فرمایا تو انہوں نے اسے رجم کیا۔ خالد بن ولید ایک پتھر لے کر آیا اور اس کے سر پر مارا جس سے خون کا چھینٹا اس کے چہرے پر پڑا تو انہوں نے اسے برا بلا کہا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد ٹھہرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسا ہی توبہ کی ہے کہ اگر محصول لینے والا ایسی توبہ کرے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا، اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور اسے دفن کر دیا۔ حدیث نمبر 3563۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا کرنا واضح ہو جائے تو وہ اس حد پر قائم کرے اور اسے آر نہ دلائے، پھر اگر وہ زنا کرے اور اس پر حد قائم کرے اور اسے آر نہ دلائے، پھر اگر وہ تیسری مرتبہ زنا کرے تو وہ اسے بیچ دے خواہ بالوں کی رسی کے عوض بیچنا پڑے۔ حدیث نمبر 3564۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اپنے غلاموں پر حد قائم کرو خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زنا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اسے کوڑے ماروں اور وہ زچگی کے ابتدائی ایام میں تھی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اسے کوڑے مارے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو حتیٰ کہ اس کا خون بند ہو جائے، پھر وہ اس پر حد قائم کرو اور اپنے غلاموں پر حدود قائم کیا کرو۔ حدیث نمبر 3565۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اس نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، پھر وہ دوسری طرف سے عرض کیا اس نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے اعراض فرمایا تو وہ دوسری جانب سے آ گیا اور عرض کیا اللہ کے رسول اس نے زنا کیا ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا اور اسے حرہ مدینہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان پتھریلی جگہ کی طرف لے جایا گیا، وہاں اسے پتھروں سے رجم کر دیا گیا۔ جب اسے پتھر لگنے کی تکلیف محسوس کی تو وہ تیزی سے بھاگ کھڑا ہوا تاکہ وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرا جس کے پاس اونٹ کے جبڑے کی ہڈی تھی، اس نے وہ اسے دے ماری اور لوگ بھی اسے مارنے لگے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ جب اس نے پتھروں کی تکلیف اور موت محسوس کی تو وہ بھاگ اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا، اور ایک روایت میں تم اس نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا، شاید کہ وہ توبہ کر لیتا اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث نمبر 3566۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن مالک سے فرمایا تمہارے متعلق جو بات مجھے پہنچی ہے کیا وہ درست ہے؟ اس نے عرض کیا آپ کو میرے متعلق کیا بات پہنچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی کہ تم نے آل فلاں کی لونڈی سے زنا کیا، اس نے 4 بار اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 3567۔ یزید بن نعیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کی موجودگی میں 4 بار اقرار کیا تو آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا اور آپ نے حرزل سے فرمایا اگر تم اس کی پردہ پوشی کرتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ ابن منظر نے فرمایا کہ حزال نے معاذ کو مشورہ دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور آپ کو یہ واقعہ بتائے۔ حدیث نمبر 3568۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدود کو باہم معاف کر دیا کرو، جب معاملہ مجھ تک پہنچ گیا تو پھر حدود واجب ہو جائیں گی۔
حدیث نمبر 3569۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صفات سے متصف لوگوں سے حدود کے علاوہ ان کی لغزشوں سے درگزر کیا کرو۔ حدیث نمبر 3570۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر ہو سکے مسلمان سے حدود دور رکھو، اگر کوئی بچاؤ کی راہ نکلتی ہو تو اس کے راہ چھوڑ دو، کیونکہ امام کا درگزر کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی اور اس کا مرفوع نہ ہونا زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3571۔ ویل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے زنا بالجبر کیا گیا تو آپ نے اس پر حد قائم نہ کی بلکہ اسے زیادتی کرنے والوں پر حد قائم کی۔ راوی نے ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مہر مقرر کیا یا کہ نہیں۔ حدیث نمبر 3572۔ ویل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے نکلی تو ایک آدمی اسے ملا اور اس نے اسے ڈھانپ لیا اور زبردستی سے زنا کر لیا۔ اس نے شور مچایا تو وہ چلا گیا۔ اتنے میں مہاجرین کی ایک جماعت گزری تو اس عورت نے کہا فلاں شخص نے اس طرح میرے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا تم جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا، اور اس کے ساتھ زنا کرنے والے شخص کے متعلق فرمایا اسے رجم کر دو، اور فرمایا اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ اہل مدینہ کرتے تو ان کی طرف سے قبول ہو جاتی۔ حدیث نمبر 3573۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے کوڑے مارے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ تو شادی شدہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے رجم کیا گیا۔ حدیث نمبر 3574۔ سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک ایسے شخص کو لایا جو قبیلہ میں ناقص الخلقت اور مریض تھا، لیکن وہ ان کی لونڈی میں سے کسی لونڈی کے ساتھ زنا کرتا ہوا پایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کھجور کی ایک ٹہنی لو جس میں 100 شاخیں اور پھر اسے ایک ہی مرتبہ مارو۔ شرح سنن ابن ماجہ کی روایت میں اسی طرح ہے۔ حدیث نمبر 3575۔ اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس شخص کو قوم لوط کا کام کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حدیث نمبر 3576۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوپائے کے ساتھ برا فعل کرے تو اس شخص کو قتل کر دو اور اس کے ساتھ چوپائے کو بھی قتل کر دو۔ ابن عباس نے عرض کیا چوپائے کو کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے ایسے جانور کا گوشت کھانے جیسے فائدہ اٹھانے کو ناپسند فرمایا جس کے ساتھ یہ فعل کیا گیا ہو۔ حدیث نمبر 3577۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امت کے متعلق قوم لوط کے عمل میں ملوث ہونے کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے۔ حدیث نمبر 3578۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ بنو بکر بن لئیس قبیلے کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے کا 4 بار اقرار کیا تو آپ نے اسے 100 کوڑے مارے کیونکہ وہ کنوارا تھا۔ پھر آپ نے اس شخص کے عورت کے خلاف گواہ طلب کیے۔ جب وہ اس سے عاجز آ گیا تو اس عورت نے عرض کیا کلک رسول اللہ کی قسم اس نے مجھے جھوٹ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد قذف 80 کوڑے سزا قائم کی۔ حدیث نمبر 3579۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری برات کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تو اس کو ذکر فرمایا۔ جب آپ ممبر سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں اور ایک عورت کے بارے میں حکم فرمایا تو ان پر حد قائم کی گئی۔ حدیث نمبر 3580۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبید نے اسے بتایا کہ امارات کے غلاموں میں سے ایک غلام نے خمس کی ایک لونڈی سے زنا بالجبر کیا تو عمر نے اس غلام کو کوڑے مارے اور لونڈی کو کوڑے نہ مارے کیونکہ اس نے اسے مجبور کیا تھا۔ حدیث نمبر 3581۔ یزید بن نعیم بن حزال اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ معاذ بن مالک یتیم تھے اور میرے والد کی کفالت میں تھے، انہوں نے قبیلہ کی ایک لونڈی سے زنا کیا تو میرے والد نے انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اپنی حرکت کے متعلق انہیں بتاؤ شاید کہ وہ تمہارے لیے مغفرت طلب کریں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید اس کے لیے نجات کی کوئی سبیل نکل آئے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، آپ مجھ پر اللہ کی کتاب کا حکم قائم کریں۔ آپ نے اس سے اعراض فرمایا تو وہ دوبارہ آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، آپ مجھ پر اللہ کی کتاب کا حکم قائم فرمائیں۔ وہ کہتا رہا حتیٰ کہ اس نے 4 مرتبہ ایسے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے 4 مرتبہ یہ بات کی، بتاؤ تم نے کس کے ساتھ زنا کیا؟ اس نے عرض کیا فلاں عورت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم اس کے ساتھ ہم بستر ہوئے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ ملاپ کیا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے جمع کیا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا کہ اسے رجم کیا جائے۔ اسے ہرا کی طرف لے جایا گیا۔ جب اس نے پتھروں کی تکلیف محسوس کی تو وہ برداشت نہ کر سکتا اور رجم کی جگہ سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن عبداللہ بن انیس نے اسے جا لیا جبکہ اس کے دیگر رفقا پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی سے اسے ماری اور قتل کر دیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس کے متعلق بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ شاید کہ وہ توبہ کر لیتا اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا۔ حدیث نمبر 3582۔
عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو وہ قید سالی کا شکار ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اس پر خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3583۔ ابن عباس اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے۔ حدیث نمبر 3584۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فاعل و مفعول کو جلا دیا جبکہ ابو بکر نے ان دونوں پر دیوار گرا دی۔ حدیث نمبر 3585۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اس آدمی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو کسی مرد کے ساتھ برا فعل کرے یا عورت کی پیٹھ دوبر میں بدفعلی کرے۔ ترمذی اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 3586۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جو شخص کسی چپائے کے ساتھ برا فعل کرے تو اس پر کوئی حد نہیں۔ امام ترمذی نے سفیان ثوری سے روایت انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اول جو شخص کسی چپائے کے ساتھ برا فعل کرے تو اسے قتل کر دو، اس سے زیادہ صحیح، اور اہل علم کے ہاں اسی پر عمل ہے۔ حدیث نمبر 3587۔ عبادہ بن صاحب نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قریب و بعید نسب کے لحاظ سے یا قوت کے لحاظ سے اللہ کی حدود نافذ کرو اور اللہ کے حکم جاری کرنے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہارے آڑے نہ آئے۔ حدیث نمبر 3588۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود میں سے کسی حد کا قائم کر دینا اللہ کے شہروں پر 40 راتیں بارش ہونے سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3589۔ امام نسائی نے اسے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔